اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ حمد کی تفسیر اور اس کا آج ہمارا جو سیشن ہے وہ سیشن نمبر 17 ہے، اور ہم نے کل جو ہے ہدایت کے اوپر کل بھی ہم نے بات کی، اور ہماری گفتگو یہ تھی کہ ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ہدایت کے 2 لیولز ہیں کہ جس کی طرف قرآن ذکر کرتا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو جس کو ہم ہدایت تشریعی کہتے ہیں، جو دین کے ذریعے سے، جو قرآن کے ذریعے سے، جو احکامات کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو مسلمان بناتے ہیں، اپنے آپ کو مومن بناتے ہیں۔ لیکن ہدایت کا ایک نیکسٹ لیول ہے کہ جس کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں، جس کا تعلق جو ہے وہ آگے اس سے نہیں ہے کہ آپ نے جو شریعت سے سیکھنا تھا آپ نے وہ سیکھا، لیکن اب جو ہے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اور ہم نے جو آیت پڑھی قرآن کی، من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، یعنی قلب کی ہدایت، یعنی وہ ہدایت کہ جو اس کے مقابلے میں ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو نابینا کر لیتے ہیں، جو اندھے ہو جاتے ہیں، جو اسپریچول بلائنڈنس کی جو ہے طرف چلے، اس کے مقابلے پہ اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے لفظ کو استعمال کرتا ہے۔ تو ہدایت کا لفظ کبھی ان گمراہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے سمپلی جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ ہوتے ہیں جو بالکل نابینا ہوتے ہیں، جن کو کچھ نظر ہی نہیں آتا اور وہ تاریکی اور ظلمت میں ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں قرآن کی میں 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ، اس میں جو میسیج ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، محمد سورہ محمد ورس نمبر 17 کہتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جو ہدایت پا گئے ہیں، ہدایت پا چکے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے زَادَهُمْ هُدًى، میں مزید ہدایت عطا کرتا ہوں۔ تو یہ تو آپ نے محنت کی، کوشش کی، آپ نے بہت کچھ سیکھا، آپ نے گائیڈنس حاصل کی، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آپ کو مزید گائیڈ کروں گا آپ کو۔ تو 2 دفعہ دیکھیں قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ابھی بڑی عجیب سی آیت ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دو الگ لیولز پہ قرآن بات کر رہا ہے۔ پہلے میں آپ کا جو ابتدائی ایمان جو آپ کے پاس ہے، پھر قرآن کہتا ہے تم پھر ایمان لاؤ، تم پھر تقوی اختیار کرو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور ہم جو ہے وہ اپنی آیات سے ان کی نگاہوں سے ہٹا لیں گے کہ جو تکبر کرتے ہیں۔ تو جو بلائنڈنس کی مختلف قسمیں، اس میں ایک یہ ہے کہ جو ایروگینٹ ہوتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں خود ایسا لگتا ہے جیسے ایک پرسن ٹو پرسن ایک ریلیشن شپ جس سے قائم کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 2 مختلف لیولز پہ قرآن میں بات کرتا ہے، ایک بڑی اتھارٹیٹیو بات کرتا ہے، اور ایک لگتا ہے دور سے جو ہے وہ آپ کو انسٹرکشنز دے رہا ہے، آپ کو کمانڈمنٹس دے رہا ہے، اور ایک دفعہ لگتا ہے کہ بالکل جیسے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے آسمان سے نیچے اتر کے آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ کہتا ہے ایک تو میں وہ والا معیت یعنی جو ہے وہ کمپین کرنا، ایک تو وہ والی معیت ہے کہ میں سب کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، دنیا میں جو بھی ہے میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لَمَّعَ الْمُحْسِنِينَ، میں ان کے ساتھ ہوں جو محسنین میں سے ہیں، جو اچھا کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ والی جو میری ساتھ معیت ہے وہ مختلف ہے اس سے جو میں سب کے ساتھ ہوں۔
جس طرح رحمت کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے ساتھ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ ہے. تو یہ قرآن بار بار یہ میسیج ہمیں دینا چاہ رہا ہے. اور پھر میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اما من آتا، جو شخص جو ہے وہ عطا کرتا ہے میرے راستے میں، جو عطا کرتا ہے، وہ اتقا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، وہ صدقہ بالحسنی، اور تصدیق کرتا ہے وہ جو ہے وہ اچھی چیز کی، دین کی، مذہب کی، جو بھی اس کو اچھی چیز لگتی ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے. فَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَى، یہ بڑی عجیب آیت ہے. ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہم فَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے راستے کو آسان کر دیں گے، ہم اس کے راستے کو آسان بنا دیں گے. اس کا مطلب اس میں اب کئی چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اس ہدایت میں، جس ہدایت کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ ایک تو آپ کے راستے کو ہم آسان بنا دیں گے. یسرا جو ہے یعنی ہم جس کو آسان کہتے ہیں نا، تو وہ آپ مشکلات آپ کی جو ہے وہ کم ہو جائیں گی، آپ کم فیل کریں گے. ایسا نہیں کہ مشکل دور ہو گئی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کی مصیبت دور ہو گئی ہے، لیکن آپ کی فیلنگ مختلف ہوگی، آپ جو پرسیو کریں گے وہ ڈیفرنٹلی کریں گے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کو، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آپ کے ہارٹ کو اسٹرینتھن کروں گا. جب اللہ تعالیٰ حضرت حضرت موسیٰ کی والدہ کو کہتا ہے کہ اگر ہم نے ان کے ہارٹ کو مضبوط نہ کیا ہوتا، لولا ربطنا، تو ہم تو کیا ہوتے کہ وہ ریویل کر دیتی، اس راز کو فاش کر دیتی، آشکار کر دیتی. تو یہاں میسیج کیا ہے قرآن کا؟ میسیج قرآن کا یہ ہے کہ وہ جو آپ پہ تکالیف اور مصائب اور ایڈورسٹیز اور ہارڈشپس اور کلیمٹیز آپ پہ ہیں، یہ ہیں اپنی جگہ پہ، یہ میسیج دے رہا ہے قرآن. لیکن آپ کے دل کو مضبوط کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ آپ میں صبر ہو، آپ اسٹیڈ فاسٹ ہوں، آپ میں مضبوطی ہو، آپ اس کے سامنے آپ اوور کم ہو سکیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن یہاں پہ، یہ مجھے بہت خوبصورت آیت لگتی ہے کہ یہ سارے کام آپ کریں گے تو میں آپ کو کیا کروں گا کہ میں آپ کی زندگی آسان بنا دوں گا. میں پھر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اب دیکھیں میں ساری چیزیں ایک ساتھ آپ کے سامنے، السلام علیکم، اب ساری میں جو چیزیں، ایک پہلا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آسان بنا دوں گا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں توفیق عطا کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری جو آپ کے ساتھ ہمراہی ہے، معیت ہے، وہ آپ کی جو ہے خاص ہوگی. اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ والی جو ہدایت ہے، یہ ایصال میں تھوڑا لفظ مشکل ہے، میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. عربک میں 2 لفظ ہیں، ارائے الطریق، یعنی ایک نبی ہے جو دور سے راستہ دکھاتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو دور سے راستہ دکھاتا ہے کہ یہ راستہ ہے. جیسے آپ کسی کو ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایڈریس بتاتے ہیں دور سے کہ وہاں چلے جاؤ، رائٹ پہ چلے جاؤ، لیفٹ پہ چلے جاؤ، لیکن لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں میں تمہیں لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں کہ یہ ہے وہ جگہ. کبھی کبھی ایسے نیک لوگ بھی آپ کو مل جاتے ہیں نا، کہ مثلا کیونکہ راستہ دکھانے والے نا ان کو صحیح طرح راستہ بتانا بھی نہیں آتا، یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے راستہ بتانا، یہ کوئی آسان نہیں ہوتا کسی کو راستہ بتانا، کیونکہ ہم نا اپنے مائنڈ کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جیسے میرے سامنے پکچر کلیئر ہے، دوسرے کو بھی یہ سارا کچھ پتہ ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے اصل میں. اور یہ چیز ہر جگہ پہ ہوتی ہے. مثلا اسپیچ دینے والا جو ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو کچھ آتا ہے دوسرے کو بھی آتا ہے، تو وہ صحیح طرح سے بعض دفعہ ایکسپلین نہیں کرتا چیزوں کو. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم دوسرے کے مائنڈ کو سمجھتے ہوئے ہم بات کریں، نہ کہ اپنے مائنڈ کی بنیاد کے اوپر. تو بہرحال یہ آیت میں تو یہ اصال الی المطلوب کا مطلب یہی ہے. اور نبی اور امام میں بھی یہ فرق ہے، یعنی نبوت اور امامت میں فرق ہے، کہ یہ ہمیں جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اہل بیت کے ساتھ، جب ہم امام کے ساتھ، جب ہم امامت کے ساتھ، جب ہم ان انبیاء کے ساتھ جن کے امام ہونے کی بات کی ہے، حضرت ابراہیم ہیں، دوسرے اولو العزم پیغمبر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. دیکھیں ہماری جو اپروچ ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں یہی نہیں پتہ قرآن سے ہمیں کیا ملنا چاہیے، ہمیں یہی نہیں پتہ اہل بیت ہمیں کیا دے سکتے ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا. تو یہ بڑی ضروری ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہونی چاہیے، قرآن ہمارے لیے کیا مدد کر سکتا ہے
اور اہل بیت ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں، ان کے پاس کیا پاور ہے، ان کے پاس کیا طاقت ہے، اور یہ ساری چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ قرآن سے مجھے کیا مل سکتا ہے، میری کون سی مشکل دور ہو سکتی ہے، تو قرآن تو کوئی میری مدد نہیں کرے گا۔ اسی لیے مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ حاضل قرآن حاضل کتاب، یہ کتاب تمہارے پاس ہے، فاستنطقوہ، اس سے کہو کہ تم سے بولے، اس سے کہو تم سے بات کرے۔ یہ نہیں کرے گا، لن ینطق، یہ قرآن تم سے نہیں بات کرے گا۔ انا اخبرکم عنہ، میں ہوں جو اس سے خبر دوں گا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کہاں سے خبر دیں گے حضرت علی؟ وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر موجود، وہ تو چلیں اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھے، تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تم سے نہیں بولے گا، مجھ سے بولے گا وہ۔ اس کا مطلب بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ اب ہم جی سمجھتے ہیں جی بڑے فضائل ہیں امیر المومنین کے، ہم امیر المومنین کی بڑی تعریف کر دی ہم نے، لیکن ہم نے کبھی سمجھا بھی ہے کہ امیر المومنین کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیشہ امام آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہم کسی اور طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بیان کردہ کنٹینٹس جو ہیں، جو ٹیچنگز ہیں، آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں، نہ یہ کہ آپ جو ہے وہ ان کی ظاہری شکل و صورت اور الفاظ کے اس میں آپ صرف ہر وقت جو ہے تعریف کرتے رہیں۔ امام فرمانا چاہتے ہیں جب تم ہمیں پڑھو گے، جب تم ہمارا مطالعہ کرو گے، جب تم آج کل میرا ایک پورا تفصیلی میرے لیکچرز جو پرشین میں ہو رہے ہیں اس کے بعد 2 مختلف جگہ پہ، اس کا عنوان ہے کہ اسپریچولیٹی اینڈ انٹلیکچولیٹی ان دا سیئنگز آف امام علی علیہ السلام۔ تو آئی ایم جسٹ مینشننگ اسپریچول ایسپیکٹ اینڈ دا انٹلیکچوئل ایسپیکٹ آف سیئنگز اور حکمت امیر المومنین، تو وہ میں اس کے اوپر بات کروں تو وہاں بڑی بڑی خوبصورت چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جب آپ ان کو پڑھتے ہیں، جب آپ معارف اہل بیت کو پڑھتے ہیں، ٹیچنگز کو پڑھتے ہیں، انبیاء کو پڑھتے ہیں، قرآن کو ان ڈیپتھ پڑھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ میں جو آپ انسائٹ فل بنتے ہیں، آپ میں ایک روشنی آتی ہے، آپ میں ایک نور آتا ہے، آپ اس نور کی روشنی میں اپنی نیڈز کو سمجھتے ہیں، اپنی مشکلات کو سمجھتے ہیں، اپنی ڈیفیشنسیز کو سمجھتے ہیں، اپنے اندر کمی کو جب آپ کو یہ سب کچھ پتہ ہے، اس کے ساتھ جب آپ قرآن کی طرف دوبارہ جاتے ہیں تو قرآن آپ سے بولتا ہے، قرآن آپ سے بات کرتا ہے۔ یہ اس کو جو ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ یَوْمٍ وُلِدتُّ، 4-5 موقع ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک یومن اموتو، جب میں مروں گا، وہ یومن ابعث حیاً، اور جب میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں جو مراحل ہیں میری زندگی کے، اس میں مجھے سلامتی عطا ہوئی ہے، مجھے جو ہے وہ سیفٹی اور امن جو ہے مجھے عطا کیا گیا ہے کہ میں اس میں مجھے جو ہے کوئی ایشو نہیں آیا، صحیح اور سلامت ہونا ان تینوں مراحل کے اوپر۔ تو یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیت ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، آپ ذرا غور کریں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں فرقان عطا کروں گا۔ فرقان ہے فرق سے، اور فرقان کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو آر ایبل ٹو ڈسٹنگوش رائٹ فرام رانگ، کہ آپ رائٹ کو رانگ سے الگ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت ایجوکیٹڈ ہو سکتے ہیں، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، آپ کی تعلیم بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن بار بار ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حکمت اور فرقان ایک الگ چیز ہے، کہ جس میں آپ میں بصیرت پیدا ہوتی ہے، اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں حق اور باطل کو جدا کر سکیں، آپ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ڈسٹنگوش کر سکیں۔ تو آپ جیسے ہم سورہ جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ساری چیزیں بتا دیں، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تعلیم اور اخلاق اور تزکیہ نفس اور حکمت۔ انبیاء آئے اس لیے کہ آپ کو حکمت کی تعلیم دیں، انبیاء آئے اس لیے کہ آپ کو قرآن کی تعلیم دیں، انبیاء اس لیے آئے کہ آپ کو پیوریفائی کریں، انبیاء اس لیے آئے کہ آپ ریسائٹ کر سکیں ان کی کتاب کو۔ تو یہ حکمت ایک الگ چیز کو بیان کیا ہے جس کا مطلب ہے یہ وزڈم ہے آپ کی۔ تو یہ بار بار قرآن کہتا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہاری زندگی کو روشن کر دوں گا، تمہیں وہ نور عطا کروں گا کہ جس میں تمہاری زندگی میں قدم قدم پر جو تم صحیح اور غلط کو فیس کرتے ہو اور ایکسپیرینس کرتے ہو، میں جو ہوں اس میں تمہاری جو ہے وہ ہیلپ کروں گا اور مدد کروں گا۔ تو یہ ہمارے لیے
ہدایت کی اب ہم ساری بات کر رہے ہیں. اب میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ ساری وہ ہدایت ہے جو ہدایت تکوینی ہے. یعنی جیسے کل ہم نے آیت پڑھی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس آ جا. ٹھیک ہے نا، اللہ اپنی طرف بلاتا ہے. یہاں پر ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ایک لیول امام حسین نے طے کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اوپر سے اترا، امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے پھر اوپر لے گیا. آپ کو سمجھ دیکھیں، یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک لیول کے بعد اس کے بعد خدا پھر آپ کو لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ. خدا آپ کو اسکریچ سے، یہ زمین سے نہیں اٹھا کے لے کے جائے گا. یہ بار بار یہ میسج ان ساری آیتوں میں دیا جا رہا ہے کہ آپ اس لیول پر پہنچ گئے. یہ بھی میری ہی ہدایت تھی، یہ بھی میری توفیق تھی، اس سے کوئی شک نہیں. لیکن یہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ انبیاء سے حاصل کی، قرآن سے حاصل کی، جو بھی دین اور مذہب آپ کو بیان کیا گیا اس سے حاصل کی. آپ نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا. اب آپ اس لیول پہ آ گئے جہاں اب میں خود آپ کو لے کے جاؤں گا. یہ ہے ان آیتوں کا مطلب. اور اس کے بعد اب دیکھیں، اب میں آیت پڑھوں، فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ، کہ جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے، جو واقعاً اللہ کی ذات کو چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ کرتا ہے، أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ، میں اس کے سینے کو کھول دیتا ہوں، میں اس کو اتنی کیپیسٹی دیتا ہوں کہ وہ ڈیپر لیول کی چیزوں کو سمجھ سکے. یہ جو ہے نا کہ لوگ ڈیپر لیول پہ نہیں جاتے، سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے اتنی. جب ان میں کیپیسٹی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کیپیسٹی دیتا ہوں اس کو. دیکھیں، یشرح صدرہ للاسلام ہے کہ میں اس کے سینے کو کھول دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر جو ہے کیپیسٹی آئے. دیکھیں بڑا خوبصورت حضرت امام علی علیہ السلام کمیل کو کیا کہتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں کبھی صحرا میں، کبھی کہتے ہیں کہ مجھے وہ لوگ نہیں ملتے جو میری بات کو سمجھ سکیں. وہ درد اپنا بیان کرتے ہیں. میں نے ابھی فارسی والوں کو یہ بتایا تھا، جب شہادت کے دن تھے میں نے مجلس پڑھی تھی، میں نے کہا تھا کہ حضرت علی کا درد آج بھی وہی ہے. یعنی اگر آج بھی آ جائیں تو آج بھی وہ کمیل کا ہاتھ پکڑ کر یہی کہیں گے کہ مجھے سمجھنے والے اور مجھ پر غور کرنے والے لوگ مجھے نہیں ملتے. یعنی فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں شاید ماننے والے کم تھے اور اب ماننے والے بہت ہیں. لیکن دیکھیں بڑا فرق ہے کہ اس کو جو ہے کوئی حضرت علی کو دیکھیں. دو لفظ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ اگر آپ غور کریں. ہمارے مجھے یاد ہے پاکستان کے بہت بڑے ایک اسکالر گزرے ہیں، اگر آپ کو ان کا نام یاد ہو مجھے آ جاتا ہے. تو میں اپنے جو گرینڈ فادر میرے نانا جو بہت بڑے عالم تھے انڈیا میں اور پھر پاکستان میں بھی، اور فلسفے کے پروفیسر بھی تھے، تو میں نے وہ بالکل بہت بڑے وہ تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بڑا عجیب لفظ بولا، میں آج تک مجھے یاد ہے. تو میں نے کہا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں ان کو مانتا بھی ہوں. تو یہ اس میں بڑی ڈیپتھ ہے اس کے اندر کہ اس طرح سے تو آپ جاننے اور ماننے میں بہت فرق ہے. ہم اہل بیت کو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں ان کو. اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. جاننے کا تعلق اس کو فارسی میں کہتے ہیں جو آئیڈینٹی کارڈ والی آئیڈینٹی ہوتی ہے نا، یہ وہ والی ہے کہ مثلا آپ جی میں کہاں پیدا ہوا، کس کے ہاں پیدا ہوا، کس کا بیٹا تھا، نبی کا نواسا تھا، فلاں تھا. یہ ساری جو ہے نا یہ آئیڈینٹی کارڈ والی آئیڈینٹی ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ جو ان کی ہستی اور ان کی شخصیت سے ہونا چاہیے. بہرحال کمیل کو کیا کہتے ہیں اب آپ دیکھیے گا کہ یا کمیل ان ہاذہ القلوب اوعیۃ، یہ جو قلوب ہیں آپ کے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں ظرف کی مانند ہے. ظرف یعنی کنٹینر کی مانند ہے، اور اس کے بعد جو ہے السلام علیکم ظرف کی مانند ہیں. فخیرھا اوعاھا، ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جس میں ظرفیت زیادہ ہے، جس میں کیپیسٹی زیادہ ہے، جو زیادہ چیزوں کو ایبزارب کر سکتا ہو. تو اب آپ نے یہاں پر بھی دیکھا کہ اگلے لیول کی بات سب جگہ کی جا رہی ہے. قرآن کی اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں شرح صدر تمہیں جو ہے وہ عطا کروں گا اگر تم اس لیول تک پہنچ گئے. آگے پھر میرا کام ہے تمہیں اگلے لیول پر جو ہے وہ لے کے جانا. تو پھر ایک اور آیت جو ہم ہدایت کے ٹاپک کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے، وَهُدْوَ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پھر تمہیں ایک ایسے لیول پہ لے جاتا ہوں جہاں تمہاری
جو زبان ہے جو تم گفتگو کرتے ہو اس میں شائستگی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ماڈسٹی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد تمہاری زبان جو ہے اس سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں. اس کے بعد تم جو ہو تمہیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ رسپیکٹفلی کسی سے بات کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس سے تمہیں یہ پتہ چل جاتا ہے جب تم کسی سے بات کرتے ہو، جب تم کسی سے گفتگو کرتے ہو، تو گفتگو کرنا جو ہے یہ تمہاری اپنی عظمت اور تمہارے وقار اور تمہاری اپنی ڈگنیٹی اور تمہاری اپنی نوبلٹی جو ہے اس پر اثر پڑتا ہے. جب تم بات کرتے ہو تمہارے بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے. تو اس کا تعلق بھی قرآن مجید جو ہے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ دوسرے آپ سے سیف فیل کرتے ہیں، کہ آپ کی جو کسی کی عزت، کسی کی آبرو آپ کی زبان سے محفوظ ہے. کبھی کبھی آپ احساس کرتے ہیں کہ آپ سیف فیل نہیں کرتے ہیں، یہ آدمی شر کا باعث ہے، یہ آدمی خیر کا باعث نہیں ہے میرے لیے. قرآن یہاں پر یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک اور ہدایت کا لیول یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ صلاحیت عطا کرتا ہے، یہ شناخت عطا کرتا ہے. بہت سے ہمارے گھریلو مثلا جو ہماری بزرگ خواتین ہیں ان سے ہماری کبھی آج بھی بات ہوتی ہے کہ آپ کو نہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا اثر کیا ہو رہا ہے. کبھی کبھی آپ دل کے برے نہیں ہوتے، آپ کا ہارٹ صاف ہوتا ہے، لیکن آپ کی زبان جو ہے ساری زندگی کے لیے جو ہے نا ایک ہمیشہ سے ایک دوسرے کو دور کر دیتی ہے، اور قیامت تک پھر وہ آپس میں نہیں ملتے، صرف اور صرف زبان کی وجہ سے. یہ کوئی مذاق اور معمولی چیز نہیں ہے جس کو قرآن یہاں پر بات کر رہا ہے. قرآن اسپیسیفکلی جو ہے یہ کوئی فار گرانٹیڈ نہیں ہے کہ جی بس ٹھیک ہے ہم نے تھوڑا سا اخلاق سیکھ لیا زبان ٹھیک ہو گئی. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی ہدایت ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ وہ جو لفظ بول رہا ہے اس کا اثر منفی ہوگا یا مثبت ہوگا اس کے دوسرے کے اوپر. تو یہ بھی بہت ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس کو سمجھیں. اب ہمارے پاس جو ہے جو چند منٹ ہیں میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنا چاہتا ہوں صراط مستقیم کے اوپر کہ اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیں قرآن صراط مستقیم کی بات کرتا ہے. ہمیں صراط کی ضرورت کیوں ہے، راستے کی ضرورت کیوں ہے ہمیں؟ پہلا سوال یہ. آپ کو یہ جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں، یہ جو شاہراہیں بنی ہوئی ہیں، یہ جو ہائی وے بنی، اس کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آپ کی جو انسان جو ہے وہ ایک موونگ پرسن ہے. وہ ایسا نہیں ہے، اسٹیٹک نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے بس آرام سے. تو اس لیے اس کو تو جانا ہے، اس کو تو چلنا ہے، اس کو تو ٹریول کرنا ہے، اس کی تو جرنی کا ہونا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس لیے آپ کو راستے کی بھی ضرورت ہے. قرآن ایگزیکٹلی یہ بتانا چاہتا ہے کہ صراط آپ کے لیے بنائی گئی ہے اس لیے کہ آپ جو ہے وہ ٹریول کر سکیں، موو کر سکیں، اور آپ کر رہے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے آپ رکے ہوئے کہیں بھی نہیں ہیں، کوئی بھی شخص رکا ہوا نہیں ہے، سب کے سب چل رہے ہیں. فرق کیا ہے کہ جو ہماری دنیا میں جو ہم ٹریول کرتے ہیں وہ ہم گھر سے نکلے، چاہے ہم وسلر کی طرف چلے جائیں، چاہے ہم کلونا کی طرف چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ہمارے پاس راستے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو اسپریچول پاتھ ہوتا ہے اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. جیسے آپ جب کسی ہائی وے پہ چلے جائیں، ہائی وے 1 کے اوپر چلے جائیں اور فرض کریں کہ ایگزٹ نہ ہو تو آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے ہیں، آپ کو جانا ہی جانا ہے سیدھا. آپ کو جو ہے وہ فرض کرتے ہیں کہ آپ نے چلی ویک ہی جانا ہے، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. قرآن ایگزیکٹلی یہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس آ رہے ہو، تم آئی میرے پاس رہے ہو، تم کہیں جا ہی نہیں سکتے ہو. تم جو ہو اور آ کیسے رہے ہو؟ تم ایسے نہیں آ رہے کہ مثلا جیسے ہم یہاں سے ابھی چلی ویک چلے گئے تو ہماری ذات تو ویسی ہے، جیسے ہم گئے تھے ویسے ہی وہاں پہنچ گئے. قرآن کہتا ہے ایسے نہیں. قرآن کہتا ہے الا الی اللہ تسیر الامور. تم میرے پاس آ رہے ہو انٹرنل چینج کے ساتھ، تم میرے ساتھ آ رہے ہو ایوولوشن کے ساتھ، تم میرے ساتھ آ رہے ہو ایوالومنٹ کے ساتھ، تم میرے ساتھ آ رہے ہو کمال اور ترقی کے ساتھ، تحول اور تبدل کے ساتھ. تم ہر لمحہ اندر سے تبدیل آ رہے ہو. دیکھیں نا تسیر کا جو لفظ ہے صاد کے ساتھ، یہ عربی میں ایک ہی لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک سین سے ایک صاد سے. سین سے سیر کے معنی میں کہ جی سر تو بصرت الی الکوفہ، من البصرت الی الکوفہ، میں بصرے سے کوفے کی طرف گیا، تو یہ تو وہی ہے جو ہے. لیکن جب صاد سے آتا ہے تو قرآن کہتا ہے تغیر کے ساتھ.
تحول کے ساتھ، ویریبلٹی کے ساتھ، تبدیلی کے ساتھ آپ میرے پاس آ رہے ہیں. یعنی آپ کی ہر چیز کا اثر آپ کی ذات پہ ہو رہا ہے اور آپ میرے پاس آ رہے ہیں. دوسری آیت سنیے گا کہ یا ایھا الانسان انکا قادح الی ربک، کہ تم اپنے رب کی طرف آ رہے ہو. قادح کا مطلب ہے with difficulty, with effort, with a lot of afflictions. تم ایسے نہیں آ رہے میرے پاس آرام سے. ہر آدمی اچھا اور برا دونوں جو ہے وہ اپنی مشکلات کے ساتھ آ رہا ہے، اپنے مصائب کے ساتھ آ رہا ہے، اپنی تبدیلی کے ساتھ آ رہا ہے، اپنی کوشش اور جد و جہد کے ساتھ آ رہا ہے. اب جب اللہ یہاں کہتا ہے تو کہتا ہے کہ تم کس خدا سے ملنے آ رہے ہو؟ میری تو دو صفات ہیں، بہت توجہ کیجیے گا، میری تو دو صفات ہیں. میں ارحم الراحمین بھی ہوں اور میں اشد المعاقبین بھی ہوں. میں رحم کرنے والا بھی ہوں اور مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں، اور میں پنش کرنے والا بھی ہوں، مجھ سے زیادہ پنش کرنے والا بھی کوئی نہیں. اب تم آ تو میرے ہی طرف رہے ہو، جا تو تم کہیں سکتے نہیں ہو، لیکن تم کس خدا سے ملنے کے لیے آ رہے ہو تمہیں یہ بھی تو ڈٹرمن کرنا ہے تمہیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین